تو حقیقت میں شریعت کے سمندر ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں ما کان اللہ من ولی جاہلا ولو کان لعلمہ اللہ اولا، اللہ کا کوئی ولی جاہل نہیں ہوتا۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کے پاس اگر پڑھا نہیں ہے اللہ خود اسے پہلے پڑھاتا ہے، پہلے اسے علم دیتا ہے پھر ولایت دیتا ہے۔ تو کسی ولی کے بارے میں یہ مت سمجھنا یہ کسی مدرسے کو نہیں گئے، کسی کے پاس مولانا کے پاس نہیں بیٹھے۔ اللہ رب العزت بعض اولیاء کو علم لدنی عطا فرماتا ہے۔ تاج الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شریعت کے اور طریقت کے سنگم تھے، اسی طرح سیدی غوث الورا سلطان الاولیاء شریعت اور طریقت کے بحر ذخار تھے۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے سچے اولیاء کے عاشقین وہ ہیں جو شریعت کو بھی پاس رکھتے ہیں، طریقت کو بھی پاس رکھتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ ایک بات یاد رکھیں، کچھ لوگ اگر گمراہ کریں کہ نہیں طریقت کی طرف مت جاؤ، صرف شریعت دیکھو، وہ فاسق بنا دیں گے تمہیں، فاسق بنا دیں گے۔ جی جی بہت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو صرف شریعت پڑھتا رہا اور طریقت کی کوئی بات نہیں سیکھا وہ فاسق ہو جائے گا، اور جو شریعت کو چھوڑ کر طریقت کی بڑی بڑی باتیں پڑھنے کے لیے آیا تو وہ تو زندیق بن جائے گا، شیطان بن جائے گا، شیطان اسے گمراہ کر دے گا۔ اور جو دونوں کو جمع کر دیا وہ اللہ تک پہنچ گیا، سبحان اللہ، وہ رب تک پہنچ گیا، کیونکہ میرے عزیز شریعت مولانا لوگوں کی نہیں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، بے شک، کیا رسول پاک کی بے ہے۔ شک۔ اور اس دروازے کو چھوڑ کر رب کی معرفت کہاں سے ہوگی؟ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ بے شک، کیا کہنے زندہ باد زندہ باد۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ در حقیقت میرے آقا کا دروازہ ہے، یہ چھوڑ کر معرفت تک نہیں پہنچ سکو گی۔ خیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، میں علم حاصل کرتا رہا، علم حاصل کرتا رہا، یہاں تک کہ میں علم حاصل کرنے کے زمانے میں ہی قطبیت کے مقام کو پہنچ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قطب بن گئے۔ غوث پاک زمانے طالب علمی میں قطب تھے، یہ علم حاصل کرتے کرتے آج ضرورت ہے طلبہ اسلامیہ کو جو مدارس میں پڑھتے انہیں بھی بتایا جائے کہ تم علم جو شریعت کا حاصل کر رہے ہو ساتھ ہی ساتھ قناعت کا، صبر کا، توکل کا، رضا کا، ثبات کا، استقامت کا پڑھو گے تو تم زمانے طالب علمی میں بھی مقام باطن حاصل کر لو۔ کیا کہنے، بے شک، بہت لیکن آج مدارس خالی ہو گئے روحانیت سے، مدارس خالی ہو گئے تصوف سے، بہت کم الا ماشاءاللہ کوئی ہوں گے، لیکن آج ایسا کر دیا گیا ہے کہ علماء شریعت کو الگ کر دیا گیا اور ان کو بے عمل بنایا جا رہا ہے، اور خانقاہیں الگ ہو گئیں جہاں شریعت کا کوئی علم ہی نہیں رہ گیا۔ میرے عزیزوں یہ دونوں کے جمع کرنے کی آج بھی ضرورت ہے، جیسے حضور تاج الاولیاء نے اپنے آستانے پر جمع کیا۔ کیا کہنے، بہت اچھے بہت اچھے بہت وہ طریقت کے بحر ذخار ہیں، بے شک وہ معرفت کا جام بھر بھر پینے نہیں پلانے والے ہیں، بے شک۔ اس کے باوجود فقیہ اعظم ہند کو اپنے دربار میں بلا کر کے رکھا، ہائے ہائے واہ، بلا کر کے رکھا بہت اچھا، اور ان کو نوازتے بھی رہے۔ بے شک۔ فقیہ اعظم ہند نے اپنی زندگی بھر افتاء کی مسند سنبھالے رہے، اور شہر ناگپور اس وقت مرکز تھا اس طور پر کہ بڑے بڑے علماء فقہ میں مفتی عبدالرشید رحمت اللہ علیہ سے رجوع کرتے تھے۔ آقا حضرت زندہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان تاج الاولیاء، فیضان حضور فقیہ اعظم، زندہ باد زندہ باد۔ ابھی حضرت سے میں ملاقات کیا، مفتی عبدالقدیر خان صاحب سے پہلی ملاقات میں نے کہا کہ آپ کے والد اور آپ کے باپ کی کتاب پڑھے بغیر آج یہاں کوئی مولانا بھی نہیں بنتا، کوئی عالم بھی نہیں بنتا۔ ہم مدرسے میں جاتے ہیں، پہلی کتاب جو ہمیں پکڑائی جاتی ہے تسہیل المصادر، وہ مفتی عبدالرشید صاحب کی لکھی ہوئی آقا حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی کتاب سے ابتدا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمام علماء جو ہندوستان میں فارسی پڑھ کر کے ابتدا کرتے ہیں، چاہے وہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے لے کر جتنے بھی بڑے ادارے ہوں، سب جگہ تسہیل المصادر ہے۔ علماء پڑھے ہوں گے نا؟ جی حضرت جی، سارے پڑھے ہوں گے، سارے علماء ہندوستان کے، ان کو یہ جاننا چاہیے
کہ ہمارے علم کی ابتدا تسہیل المصادر سے ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ فیض تاج الاولیاء سے علماء کی شروعات ہو رہی ہے۔ ارے کیا کہنے حضرت، زندہ باد۔ علماء کی شروعات تاج الاولیاء کے فیض سے شروعات ہو رہی ہے، اور یہاں سے جب شروعات ہو رہی ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ اگر ان کے دربار سے کوئی عالم وابستہ ہو گیا، اختتام کو تم کہاں سمجھ پاؤ گے، انتہا کو کیا سمجھ پاؤ کیا گے؟ کہنے حضرت، بہت اچھا۔ عزیزان گرامی، مجھے فخر ہے اس بات کا، پڑھا ہوں کتاب تسہیل المصادر، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ تسہیل المصادر اگر مفتی عبدالرشید خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہے تو ان کے ہاتھ پہ جو قلم تھا، قلم ان کا تھا، سیاہی تاج الاولیاء ہے۔ ارے زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اسی لیے وہ کتاب اتنی مقبول ہے، اتنی مقبول ہے، میں خود سینکڑوں کو پڑھا چکا ہوں، میں پڑھا ہی نہیں پڑھا چکا ہوں، آج بھی پڑھا کر کے آیا ہوں، آج بھی وہی کتاب پڑھا کے آیا ہوں، پہلے مستقبل کا بیان آج پڑھا کر کے آئے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ تقریباً فیض تاج الاولیاء پورے ہندوستان کے مدارس میں پھیلا ہوا ہے۔ پہلی بات یہ سن لیں کہ علم کو چھوڑ کر ہماری کوئی کامیابی نہیں، حتیٰ کہ غوث اعظم نے جب فرمایا کہ میں علم حاصل کرتے کرتے قطبیت کے مقام کو پہنچا، تو پھر آپ سب اگر عاشقان غوث ہیں تو پہلے علم کی طرف توجہ کریں۔ جہالت ہماری سب سے بڑی خرابی ہے، آج ہماری جہالت کا ہی پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ کیا بہت اچھا پیغام ہے۔ یہ ایک بات یاد رکھیں، یہ NRC اور CAA کا جو خطرہ لاحق ہے نا، اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ جہالت ہے۔ یہ جو کالے قوانین کے خلاف آج جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اس کے متعلق میں آپ کو ایک بات یہ صرف بتانا چاہوں، ہم کیوں ویرودھ کر رہے ہیں، دوسرے پتہ نہیں، یہ ہم کو کہہ رہے ہیں کانگریسی ہوں گے اس لیے راستوں پر آ گئے، پاگل نہیں ہم کو پکش وپکش یہ تمام کھیل نہیں کھیلنا ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں میرے عزیزوں، اس میں ہوگا کیا، چھوٹے چھوٹے گاؤں کے بھی ہم نے دورے کیے، آج نہیں کافی دنوں سے۔ یہاں ہندوستان کے مسلمانوں میں علم کی کمی اتنی ہے کہ صرف ووٹر ID بنانے کے لیے اپنا نام بدل دیتے ہیں۔ اگر کچھ لوگ ڈرا دیں ان کو، اپنا نام تبدیل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہریانہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہم گئے، وہاں کے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، پورے گاؤں میں جتنے لوگ ہیں پتہ نہیں کتنے، 4-5 سے ملاقات ہوئی، کسی کا نام رام کرشن پتہ نہیں کئی نام، لیکن وہ کہتے ہیں ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ایک دو نہیں کئی گھر ہیں، کہا سرپنچ سے ڈر کر کے، پنچایت سے ڈر کر کے اگر یہ نام نہ رکھے تو نہ ہمارا ووٹر ID بنے گا، نہ آدھار کارڈ بنے گا، کچھ نہیں بنے گا۔ میرے عزیزوں، یہی مسئلہ آئے گا NRC میں۔ انہوں نے یہ کہا 1970 سے پہلے کے پروف جس کے پاس ہیں وہ انڈین مسلم ہے، آپ کو مان لیا جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اس کو کہا جائے گا پاکستان سے آیا، بنگلہ دیش سے آیا ہے، افغانستان سے آیا ہے، تم گھسپیٹی ہو، جاؤ ڈیٹینشن سینٹر میں۔ یہ تمام چیزیں چل رہی نا آج، لیکن اس وقت کیا ہوگا جانتے ہیں آپ؟ یہ 25 کروڑ مسلمانوں کی آبادی میں سمجھتا ہوں شاید 15 کروڑ کے پاس کاغذات ہوں گے پتہ نہیں، قریب دیہات میں رہنے والے 10 کروڑ کے قریب کی آبادی ایسی ہے جن کے پاس کاغذات وغیرہ کچھ نہیں اور علم بھی نہیں۔ وہ کیا کریں گے؟ انہیں جب یہ کہ ڈرا دیا جائے گا کہ تمہیں باہر کا گھوشت کر دیا جائے گا تو سب سے پہلے یہ نہیں بھائی میں تو سکھ ہوں، نہیں بھائی میں تو ہندو ہوں، نہیں بھائی میں تو جین ہوں۔ یہ ارتداد کا فتنہ بھی جہالت سے شروع ہوتا ہے میرے عزیز، آدمی مرتد تک بن جاتا ہے۔ ہم اس قانون کا ویرودھ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے دین کے اوپر یہ مسئلہ آ گیا ہے، بعد میں یہ جو مسلمانوں کو ارتداد کے فتنے سے کون بچائے گا؟ عزیزان گرامی، وقت کی نزاکت کو سمجھے۔ بہرحال میں موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا، لیکن بات یہاں جہالت کی آئی ہے تو مجھے بولنا پڑتا ہے کہ آج ہماری قوم میں سب سے زیادہ جہالت، اور یہ ہماری نہیں بلکہ کئی کمیٹیاں اس پر ریسرچ کر کے اپنی رپورٹ گورنمنٹ کو پیش کر چکی ہے، سب سے زیادہ جہالت۔ نہ کالجز میں ہمارا کچھ مقام، نہ مدارس اسلامیہ میں، پھر جاتے کہاں ہیں؟ کیا سارے کباب روٹی کھانے کے لیے ہوٹلوں پہ کھڑے رہتے، یا رات بھر انٹرنیٹ چلانے کے لیے PUBG گیم کے لیے تمہاری زندگی ہے؟ میرے عزیزو، آج نوجوان اکثریت کے ساتھ ہمیں تباہ کیا گیا ہے۔
سب سے زیادہ آج نشہ مسلمان قوم میں بیچا جا رہا ہے، سب سے زیادہ ہمارے محلوں میں فروخت ہو رہا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ یہ در حقیقت ایک سازش ہے کہ تمہیں نکمہ بنا دیا جائے، تمہیں آوارہ کر دیا جائے، تم کسی کے بارے میں بولنے کی طاقت تک نہ رکھو۔ آج نہ اٹھے تو کل تمہیں مردوں میں شمار کیا جائے گا۔ ایک بات ہی یاد رکھ لے، جہالت سے توبہ کرے۔ ارے میرے عزیزو، علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ آج میری بات سے اگر آپ سہمت ہیں، آج بھی آپ پڑھ سکتے ہو، آج بھی پڑھ سکتے ہو۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 60 سال کے بعد تو میں نے پڑھنا شروع کیا ہے۔ پڑھے ہوں گے، بہت کچھ پڑھے ہوں گے، لیکن وہ جس علم کے بارے میں فرما رہے ہیں، میری عمر بیت چکی تھی۔ 80 سال کی عمر میں پڑے ہوئے مشائخ کا بھی ذکر ہے ہمارے پاس۔ یہ ایک عمر نہیں ہوتی، لیکن علم سے دور نہ جاؤ۔ علم اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو تمہیں کوئی چیز پتہ نہیں ہوگی۔ ایسا ہی آدمی ہے جیسے ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھا، کہیں سے اجالا نہیں، ساری کھڑکیاں بند، دروازے بند، تمہارے سامنے 2 برتن لا کر کے رکھ دیے جائیں، ایک میں کیچڑ ہے اور ایک میں حلوہ ہے، دونوں میں ہاتھ پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ کبھی کیچڑ کھائے گا، کبھی حلوہ کھائے گا، کیوں؟ دکھتا کچھ نہیں ہے۔ یہی مثال جاہل کی ہے، جب علم نہیں ہوتا حرام بھی کھاتا ہے، حلال بھی کھاتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ علم ایک نور ہے جو اسے تمیز سکھاتا ہے، اخلاق سکھاتا ہے اور رب کی معرفت دکھاتا ہے۔ بے شک بے شک، علم سے دور ہو کر کے کوئی ولایت کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ بے شک۔ آؤ سلطان الاولیاء غوث پاک کی بات بتاؤں۔ ان کی ماں نے آپ کو جب بغداد سے بھیجا، آپ کی عمر قریب 16-17 سال کی ہوگی، جب بغداد تشریف لائے تو فرماتے ہیں میرے پڑھنے کے زمانے میں ایسے حالات تھے کہ کئی دن تک میں فاقے کی گزارتا تھا۔ بڑے امیر لوگ پڑھتے تھے لیکن میرے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں رہ جاتی، اکثر ایسا ہوتا کہ میں درخت کے پتے کھا کر پورا دن گزارتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے نام پر آج ہم بڑی بڑی 11ویاں کھا رہے ہیں۔ پڑھنے کے زمانے میں فرماتے پتے کھا لیتا۔ غوث پاک نے یہ بھی فرمایا کہ جب شدت کی بھوک لگتی تو میں دریائے دجلہ کے کنارے جاتا۔ کس لیے؟ فرماتے ہیں امیر لوگ کھانا کھا کر چھوڑ دیتے تھے، میں وہ دیکھنے کے لیے جاتا کہ اس میں سے کچھ کھا لوں۔ فرماتے ایک بار گیا دریائے دجلہ کے کنارے کہ لوگ چھوڑ چکے ہوں گے، تو دیکھا مجھ سے پہلے 70 فقیر وہاں بیٹھے ہوئے۔ میری غیرت گوارا نہ کی کہ میں ان کا حق ماروں، بھوکا واپس آ گیا۔ یہ غوث پاک کے زمانے طالب علمی کی بات آج